کھانے میں اچھے ذائقے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دنیا میں تمام لوگ اچھا لذیذ کھانا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ روزانہ جنک فوڈ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن جاپان کے لوگوں کے لیے کھانا کھانے کا مقصد ضروری غذائیت اور توانائی حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایک ناقابل شکست اور بہادر انسان بننا چاہتے ہیں تو ایسی غذا کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو، اور ایسے کھانے کے جنون میں مبتلا نہ ہوں جس کا صرف ذائقہ اچھا ہو۔ سوچ سمجھ کر غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں جو آپ کو مکمل اور صحت مند بنائے۔ موت سے نہ ڈریں۔ جب ایک جنگجو خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ موت سے بے خوف رہنے سے آپ کی جیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موت سے ڈرنے کے بجائے اسے قبول کرنا ہمیں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں، اس کے خوف پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور جب آئے تو اسے کھلے دل سے قبول کریں۔ یہ ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کی بجائے موجودہ لمحے میں جینے پر اکساتا ہے۔ کسی کے جانے پر غمزدہ نہ ہوں۔ محبت کا ختم ہو جانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب کوئی پیارا بچھڑ جائے تو ہمیں درد ہوتا ہے۔ اس درد کو زیادہ دیر تک دل میں نہ رکھیں۔ جب کوئی جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت دیں۔ بچھڑنا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ رشتے کبھی مستقل نہیں ہوتے۔ جذبات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ہر طرح کے نفع نقصان کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں۔ جذبات کی بنا پر فیصلہ کرنا بہت سے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے جذبات کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام پہلوؤں پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں۔ کبھی بھی راستے سے نہ بھٹکیں۔ ایک جنگجو اپنے راستے پر اکیلا چلتا ہے، کبھی ان کی توجہ نہیں ہٹتی۔ آپ نے جس راستے پر چلنے کا انتخاب کیا ہے اس پر قائم رہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے انتخاب پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر پورے دل سے اس راستے پر نہیں چلتے تو پھر اسے چھوڑ دیں اور ایک نیا راستہ تلاش کریں، لیکن کبھی شکوک و شبہات میں نہ پڑیں۔ یہ سادہ طریقہ زندگی کو بہت آسان اور اطمینان بخش بناتا ہے۔ ہر چیز سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ایک اچھا انسان ہمیشہ اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے۔ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جسے بے عزتی سمجھا جائے، جس سے اس کی ساکھ اور کردار داغدار نہ ہو۔ عزت بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ اپنی ذاتی اور وقتی تسکین کے لیے خود کو برباد نہ کریں۔ مثال کے طور پر سارا دن سوتے رہنا۔ عارضی خوشی کے لیے ایسا کام نہ کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایسے کاموں میں دلچسپی لیں جن سے آپ کو خوشی ملے۔ حقیقی خوشی اور سکون کے لیے بامقصد زندگی گزاریں۔ ان چیزوں کو اپنے پاس نہ رکھیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھیں جو کم سے کم سامان اٹھاتا ہے تاکہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے۔ محبت اور ہوس کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ محبت اور ہوس
خوشی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دماغ، دل اور زندگی کو محبت اور ہوس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے تو آپ کے فیصلوں پر منفی اثر پڑے گا۔ محبت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کے لیے اپنی شہرت، عزت اور کامیابی کو داؤ پر لگانا عقل مندی نہیں ہے۔ بہتر فیصلے کرنے، اپنی زندگی اور رشتوں کی حفاظت کے لیے خود پر قابو رکھنا اور عزت نفس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہتھیار کا مالک بننا بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ساتھ بہت سے کام کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کام میں مہارت حاصل کریں جس میں آپ کو دلچسپی ہو۔ جب آپ ایک چیز میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، چاہے وہ جنگ ہو یا زندگی۔ آپ کہاں رہتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، بلکہ اس پر توجہ دیں کہ آپ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ چاہے آپ جنگل میں رہتے ہوں یا حویلی میں، آپ کی خوشی یا غم آپ کے حالات زندگی پر منحصر نہیں ہونے چاہیے۔ خوشی کا تعلق زندگی کے حالات سے نہیں ہوتا، اس لیے اپنی زندگی سے مطمئن رہیں۔ اگر آپ ناخوش ہیں تو آگے بڑھنے پر غور کریں اور بہتر زندگی کے لیے محنت کریں۔ اپنی زندگی سے خواہشات اور خوابوں کو نکال دیں۔ جب ہم اپنے خوابوں اور خواہشات سے بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن، دل اور زندگی پر مکمل طور پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں اور خواہشات کو چھوڑ کر ہی ہم آزادانہ طور پر سوچ سکتے ہیں اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش ضرور کریں، لیکن ناکامی پر نا امید نہ ہوں۔ مشکلات پر شکایت نہ کریں۔ بہادر لوگ مشکلات کی شکایت نہیں کرتے اور نہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ وہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، خود کو امپروو کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے محنت کر کے خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اکثریت کی پیروی نہ کریں۔ اگر آپ راستے پر اکیلے چل رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ غلط ہوں۔ بلا سوچے سمجھے دوسروں کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں، نڈر اور بہادر بنیں۔ سوال کرنے سے نہ گھبرائیں۔ عقل مند بننے کے لیے آپ کی اپنی آزادانہ سوچ ہونی چاہیے۔ اپنے بڑھاپے کے لیے مال و جائیداد جمع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے بڑھاپے کے لیے مناسب پیسہ جمع کریں۔ لالچ سے بچیں۔ مرنے کے بعد جائیداد آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، اس لیے زیادہ دولت جمع کرنا وقت اور انرجی دونوں کا ضیاع ہے۔ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے پر توجہ دیں اور ایک اچھی سکون والی زندگی گزاریں۔ ہر چیز میں اپنی پسند اور ناپسند کو اہمیت نہ دیں۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ہماری رائے، انتخاب اور ترجیحات کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جاپانی لوگوں کے مطابق کھلے ذہن کا ہونا آپ کو نئے تجربات حاصل کرنے، نئی چیزیں سیکھنے اور ایسی جگہوں پر جانے میں مدد ملے گی جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ عظیم لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ خود غرض لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ حقیقی خوشی، اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں۔ کمزور لوگ صرف اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔
جبکہ مضبوط لوگ ہمیشہ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے آپ کو دنیا اور لوگوں میں حقیقی خوبصورتی دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ خود غرض لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں۔ ہر چیز کو اسی طرح قبول کریں جیسے وہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہونے والے مسائل کے لیے دوسروں کو الزام نہ دیں۔ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے کیریئر، تعلقات اور ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو قبول کریں جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ قدرت کے قوانین اور دنیا کی مخالفت نہ کریں اور اپنی بہتری پر توجہ دیں۔ غلطی پر پچھتانے سے غلطی درست نہیں ہو سکتی۔ ماضی کی غلطیوں پر پچھتانے سے ہم ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور انہیں دوبارہ نہ دہرائیں۔ غلطیاں ہمیں آگے بڑھنے اور زندگی کا تجربہ حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ماضی پر مسلسل پچھتاوا ہمیں بہتر زندگی گزارنے سے روکتا ہے۔ حسد سے دور رہیں۔ حسد آپ کو تکلیف دیتا ہے اور خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوا کریں، ان سے سبق سیکھیں اور خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔